ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 3 باب 20 اور 21ویں آیات۔ اس وقت یسوع ایک گھر میں گیا اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع اس پہاڑ سے اترا جہاں اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے جلیلی گھر میں بلایا تھا، اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو وہ بھی سوچنے لگے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، بے خود ہے، اور کوشش کرنے لگے کہ اسے پکڑ کر لے جائیں۔ بے شک وہ اپنے خاندان کے ایک فرد کے مذہبی جوش اور سرگرمی کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے اس کے ناقابل تسخیر جوش اور ولولے کو دیکھا تو کچھ جواز نظر نہ آیا، سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آج بھی جب مسیح کا کوئی پرستار اپنے مالک کی محبت میں اپنے آپ تک کو بھول جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ جس شخص کے اندر مذہب غیر معمولی جوش کی شمع روشن کر دیتا ہے، یا جو اپنے مالک کے کاموں میں اوسط درجے کے مسیحی سے زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے، اس کو دیوانہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اچھی قسم کی دیوانگی اور مفید قسم کا پاگل پن ہے۔ عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص خدا کے جوش سے بھرا ہوتا ہے اپنے ہم عصروں کو ہمیشہ پاگل لگتا ہے یا دیوانہ کہلاتا ہے۔ ہم جس قدر مسیح کی مانند ہوں گے اسی قدر ہمیں یہ غم انگیز تجربہ ہوگا کہ ہمارے دوست اور رشتہ دار ہمیں غلط سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی قسمت بنانے اور دولت کمانے کو قدم بڑھائیں تو سب ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اگر ہم مسیح کے لیے کٹر پن کا مظاہرہ کریں گے تو سب ہمیشہ ہمیں طنز کا نشانہ بنائیں گے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔